الحمدللہ الذی جعل الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله صدق الله وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی شب معراج ہے۔ فقیر کوئی پیشہ ور خطیب نہیں، فقیر کا تعلق قرطاس و قلم سے ہے، لیکن کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ معزز سامعین کرام، وہ کون سی شمع ہے، وہ کون سا پھول ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخشہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ معزز سامعین کرام، چراغ تو آپ جانتے ہو نا، چراغ جب جلتا ہے ہدایتوں کا بھی چراغ ہوتا ہے۔ چراغ جب جلتا ہے تو اس کی کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں، کچھ مواصفات ہوتے ہیں۔ جب چراغ جلتا ہے تو اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، جب چراغ جلتا ہے تو اس کے اندر سے دھواں نکلتا ہے، جب چراغ جلتا ہے تو جو دھواں نکلتا ہے اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، جب چراغ جلتا ہے اور آندھیاں چل جائیں تو بجھ جانے کا خوف بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کون سا چراغ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ چراغ ہے جس سے اقوام روشن ہوتی ہیں۔ یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا چراغ ہے، یہ آقا کی سچی اتباع کا چراغ ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر کسی بندے مومن کے سینے میں آقا کی محبت کا یہ چراغ روشن ہو گیا، زمانہ بدل جائے، دور بدل جائے، لوگ بدل جائیں، سلطنتیں بدل جائیں، یہ چراغ اگر روشن ہو گیا تو قیامت تک روشن ہوتا ہے۔ وہ دنیا کا چراغ ہے جس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، یہ آقا کی محبت کا چراغ ہے۔ جس خاندان میں کسی شخص کے سینے میں یہ چراغ روشن ہو جائے، وہ روشن ہو جائے گا، اس کا خاندان روشن ہو جائے گا، اس کی نسلیں روشن ہو جائیں گی، اس کا علاقہ روشن ہو جائے گا، مر جائے تو اس کی قبر روشن ہے۔ یہی وہ چراغ ہے۔ اور جو چراغ ہیں آندھیوں میں بجھتے ہیں، یہ نہیں بجھتا ہے۔ کسی ولی اللہ نے فرمایا تھا، اگر اللہ اس کے رسول کی محبت کا چراغ بندہ مومن اپنے سینے کے اندر ایک مرتبہ روشن کر لے تو دنیا کا کوئی بھی گناہ، کوئی بھی عمل اس چراغ کو بجھا نہیں سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے علاقے میں کتنے اولیاء کرام ہیں، ان کے والدین کون ہیں، کہاں ہیں، پتہ نہیں ہے، کس علاقے سے آئے ہیں پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن تھا۔ دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والا چراغ روشن تھا، تو آج ان کا مزار آباد ہے، آج ان کے خانخواہیں آباد ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہی وہی چراغ ہے، یہی وہ نور ہے جو آقا کریم آج کی رات میں لے کے آئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول، یہی پھول، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ معزز سامعین کرام، آگے فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔
فرماتے ہیں دوسری جگہ وہی ذل حق، وہی نور رب، وہی ذل حق، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسماں کی زمین نہیں کی زمان نہیں۔ وہ کون سا نور ہے؟ حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے آقا کریم سے پوچھا وہ پہلی چیز کون سی ہے جس کو رب نے پیدا فرمایا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ تعالیٰ وخلق فیہ کل خیر وخلق بعدہ کل شیء وحین خلقہ مقام قدامہ مقام القرب 12,000 سنہ۔ فرمایا اے جابر وہ پہلی چیز جس کو رب نے پیدا فرمایا وہ تیرے نبی کا نور ہے، وخلق فیہ کل خیر، اور اس نور کے اندر تمام خیر کو پیدا فرمایا، وخلق بعدہ کل شیء، اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو پیدا فرمایا، وحین خلقہ قدامہ فی مقام القرب 12,000 سنہ، اور جب اس نور کو پیدا فرمایا تو اپنے مقام قرب میں 12,000 سال تک کے لیے اس نور کو رکھا، اور پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ثم جعلہ 4 اقسام فخلق العرش من قسم واللوح من قسم وحملت العرش وخزنت الكرسی من قسم واقام القسم الرابع فی مقام الحب 12,000 سنہ۔ فرماتے ہیں پھر اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش کو بنایا، ایک حصے سے کرسی کو بنایا، ایک حصے سے حاملین عرش کو بنایا، اور کرسی کو تھامنے والے فرشتوں کو بنایا، اور چوتھے حصے کو مقام حب میں 12,000 سال تک کے لیے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں، حدیث یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں ثم جعلہ 4 اجزاء فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنة من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء 12,000 سنہ۔ پھر ایک حصے سے رب کریم نے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے رب کریم نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے رب کریم نے جنت کو پیدا فرمایا، اور چوتھے حصے کو رب کریم نے مقام امید میں 12,000 سال تک کے لیے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ثم جعلہ 4 اجزاء فخلق الملائکۃ من قسم والشمس من قسم والقمر والکواکب من قسم واقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنہ۔ پھر رب کریم نے اس حصے کے بھی 4 حصے کیے، ایک حصے سے رب کریم نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر ایک حصے دوسرے حصے سے رب کریم نے سورج کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے رب کریم نے چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا، اور چوتھے حصے کو رب کریم نے مقام حیا میں 12,000 سال تک کے لیے رکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم جعلہ 4 اجزاء فخلق القلم فخلق العقل من قسم والعلم والحکمت من قسم والعصمت والتوفیق من قسم واقام القسم الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنہ۔ اور پھر رب کریم نے اس کی بھی 4 حصے کیے، ایک حصے سے رب کریم نے عقل کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے دوسرے حصے سے رب کریم نے علم اور اس کی حکمتوں کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے رب کریم نے عصمت اور توفیق کو پیدا فرمایا، اور چوتھے حصے کو پھر مقام امید میں 12,000 سال تک کے مقام حیا میں 12,000 سال تک کے لیے رکھ دیا۔ اس حدیث میں اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اور آپ کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اور اس رات میں جو ذات جلوہ گر ہوئی ہے نور لے کے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں فرمایا جا رہا ہے ثم نظر اللہ تعالی عز وجل الیہ فترشح النور فعرق
فقطرة منه 100,000 24,000 و4,000 قطرة من نور فخلق الله تعالى من كل قطرة روح نبی و روح رسول. رب کریم نے اس نور کی طرف نگاہ کرم فرمائی، اس نور کو پسینہ آیا اور اس سے کم و بیش 1,24,000 قطرے نکلے. فخلق اللہ تعالی من کل قطرۃ روح نبی و روح رسول. رب کریم نے ہر قطرے سے یا تو کسی نبی کی روح کو پیدا فرمایا یا تو کسی رسول کی روح کو پیدا فرمایا. اب اس کے بعد آگے جو ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد حدیث میں آقا کریم نے فرمایا فتنفست ارواح الانبیاء، فتنفست ارواح الانبیاء فخلق اللہ تعالی بانفاسہم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الی یوم القیامہ. پھر رب کریم نے جب اس نور کی طرف نظر فرمائی اور اس سے قطرے نکلے پسینے کے اور اس سے نبی اور رسول کی روحوں کو پیدا فرمایا تو ان روحوں نے سانسیں لی. یہ حدیث نور ہے، حضرت جابر سے ذکر کی گئی ہے یہ حدیث. جب ان ارواحوں نے سانسیں لی تو ان کی سانسوں کی گرمی سے رب کریم نے اولیاء کو پیدا فرمایا، شہداء کرام کو پیدا فرمایا اور نیک بختوں والسعداء نیک بختوں کو پیدا فرمایا والمطیعین الی یوم القیامہ، اور قیامت تک جتنے لوگ سچی اتباع کرنے والے ہیں ان کو پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد آقا کریم کی ذات کو جوش آیا. آقا کریم نے فرمایا فالعرش من کرسی فالعرش من نوری والکرسی من نوری والکروبیون من نوری والروحانیون من نوری والملائکۃ من نوری والجنۃ وما فیہا من النعیم من نوری. تو عرش میری نور سے ہے، کرسی میرے نور سے ہے، روحانیون میرے نور سے ہے، چاند سورج میرے نور سے ہے، والجنت والنعیم والجنت وما نعیم، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ساری چیزیں آقا کے نور سے پیدا کی گئی ہیں. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی سے جو اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ آقا کی ذات ہے. اب یہ وہابیہ دیا بنا کہتے ہیں آقا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، معاذ اللہ، آقا کا میلاد کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، آج کی جو شبیں ہیں، شب معراج جو ہے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ پچھلوں نے نہیں کیا، پچھلوں نے نہیں کیا. حالانکہ حدیث میں ذکر ہے بعض الصحابہ یتذاکرون عند حجرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال قائل منهم آدم صفی اللہ وقال الثانی ابراہیم خلیل اللہ وقال الثالث موسیٰ کلیم اللہ وقال الرابع عیسیٰ کلمۃ اللہ فخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہم وقال قد سمعت ما قلتم. بعض صحابہ کرام آقا کریم کی بارگاہ میں آقا کریم کی حجرے کے باہر ذکر کر رہے تھے پچھلے انبیاء کرام کا. فقال قائل منهم آدم صفی اللہ، اس میں سے ایک صحابی نے فرمایا کہ آدم اللہ کے صفی ہیں. دوسرے نے کہا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. تیسرے نے کہا موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تھا. تیسرے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں جس کو حضرت مریم کی طرف بھیجا گیا تھا. آقا کریم نے فرمایا قد سمعت ما قلتم، جو کچھ تم نے فرمایا کہا سب میں نے سنا. آدم صفی اللہ وہذا حق، ابراہیم خلیل اللہ وہذا حق، موسیٰ کلیم اللہ وہذا حق، عیسیٰ کلمۃ اللہ وہذا حق. الا وانی حبیب اللہ ولا فخر لی، الا وانی اکرم الاولین والآخرین ولا فخر لی، الا وانی حامل لواء الحمد یوم القیامہ وتحتہ آدم ودون الانبیاء ولا فخر لی. فرمایا آدم اللہ کے صفی ہیں، یہ سچ ہے. ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، یہ سچ ہے. موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، یہ سچ ہے. عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں، یہ سچ ہے. لیکن سن لو
میں اللہ کا خلیل، اللہ کا حبیب ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں. میں بنی آدم میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز ہوں، اولین اور آخرین میں مجھے کوئی فخر نہیں. میں قیامت کے دن لواء الحمد کو اٹھانے والا ہوں، جس کے نیچے آدم ودون الانبیاء ولا فخر علی، آدم سے لے کے سارے انبیاء کرام جلوہ افروز ہوں گے. ولا فخر علی، مجھے فخر نہیں ہے. یہ ہمارے آقا کی ذات ہے. معزز سامعین کرام، آج ہی کے تو شب ہے. حضرت ام ہانی کے گھر میں آقا کریم آرام فرما تھے. اچانک دیکھتے ہیں کہ شق سطح بیتی، آقا کریم کے جس مکان میں، جس کمرے میں جلوہ افروز تھے، اس کی چھت شق ہو جاتی ہے. آنے والے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور اس کے بعد اور آقا کریم فرش پر جلوہ افروز ہیں، آرام فرما رہے ہیں، محو استراحت ہیں. اور اس کے بعد آنے والے فرشتے آتے ہیں، حضرت جبریل امین آپس میں اور جو فرشتے ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں کیسے جگایا جائے. آقا کریم سو رہے ہیں. معزز سامعین کرام، تو یہ مشورہ طے پایا کہ آقا کریم کے قدموں کو بوسہ دیا جائے. تو حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں نا، فرشتوں کے سردار ہیں. حضرت جبریل امین کے سر پر تاج ہے. جیسے آقا کریم کے قدمہائے مبارک کا وہ بوسہ لیتے ہیں، ان کی بوسے کی ٹھنڈک سے آقا کریم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور جب وہ بوسہ لیتے ہیں تو ان کے تاج کی جو موتیاں ہیں نا، وہ آقا کریم کو سجدہ کرتی ہیں. اسی کو اعلی حضرت نے فرمایا، تاج روح القدس کی موتیاں جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کی موتی جسے سجدہ کرے. معزز سامعین کرام، یہ آقا کریم کی اڑیاں ہیں. ان کا مقام یہ ہے، آقا کریم بیدار ہوتے ہیں، پھر ایک تشت لایا جاتا ہے، سونے کا تشت ہے. آقا کریم کو لٹایا جاتا ہے، اور یہاں سے لے کر گلے سے لے کر ناف تک آقا کریم کا سینہ مبارک اور بطن مبارک شق کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد زمزم کے پانی سے آقا کریم کے سینے دل کو دھویا جاتا ہے. سنا ہے آپ نے علماء کرام سے. میں اس سفر کی کچھ نکات بیان کرنا چاہتا ہوں. باقی آپ سب کو پتہ ہے معراج کا سفر کیسا ہے. معراج کے سفر کے کئی مراحل ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک سفر ہے، اس کی سواری الگ ہے. پھر مسجد حرام سے پہلے آسمان تک کا سفر الگ ہے، اس کی سواری الگ ہے. اور پہلے آسمان سے ساتویں آسمان کا سفر الگ ہے، اور اس کی سواری الگ ہے. اور ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر الگ ہے، اس کی سواری الگ ہے. سدرۃ المنتہا سے مستوی اعلیٰ اور عرش اعظم تک کا سفر الگ ہے، اس کی سواری الگ ہے. اور عرش اعظم سے لامکہ کا سفر الگ ہے، اس کی سواری الگ ہے. تو کچھ نکات میں بیان کروں گا. باقی آپ آج ایک ایسے مرد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالی، جس نے دین کی راہ میں قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا، جس نے جیل کی سختیوں کو بھی برداشت کیا ہے. معزز سامعین کرام، جو لوگ دین اسلام، اللہ کے دین کے لیے جو مشکلیں برداشت کرتے ہیں، رب کریم ان کے لیے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے. یہ آقا کریم کا وعدہ ہے اس امت سے، اور یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ اگر آپ ایک مصیبت کا سامنا کریں گے تو آپ کے لیے دو آسانیاں ظاہر ہو جائیں گی. بولو بولو بولو. حضرات، ابھی حضرت تشریف نہیں لائے، اور آپ لوگ اس طریقے سے اٹھ کر بد نظمی کا مظاہرہ نہ کریں. کیوں کہ یہ جو مجلس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی مجلس ہے. اس میں آپ سکون امن برقرار رکھیے اور اپنی جگہ بیٹھے رہیے. برائے مہربانی مہمان کا استقبال ادب و احترام سے کیجیے، کھڑے ہو کر انہیں زحمت دے کر نہ کیجیے. پہلے ہی سے ہلو معزز سامعین کرام،
ہمارے نبی آج کی رات میں نور لے کے آئے تھے نا, اسلامی احکامات کے ایک دستور کی شکل میں نمازیں لے کے آئے تھے نا. کیا یہ ادب ہے کہ آپ آقا کی میلاد میں شور و غوغا کریں؟ معزز سامعین کرام, آپ کو آقا کریم کی اس رات کا واسطہ, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے تو جس کا دیدار کرنا ہے اس کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے, بیٹھے رہیں گے پھر بھی دیدار ہو جائے گا. بیٹھ جائیے. ہم اس نبی کی امتی ہیں جو دستور لے کے آیا, جو دنیا کا سب سے بہترین دستور لے کے آیا. سارے انبیاء کرام دستور لے کے آئے, لیکن ہمارے نبی کا جو دستور ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. بیٹھے رہیے. سارے انبیاء کرام کے دستور میں تبدیلیاں ہو گئیں, لیکن ہمارے آقا کریم کا دستور قیامت تک باقی رہنے والا ہے. نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے نہ قیامت تک ہوگی. بیٹھ جائیے. معزز سامعین کرام, عرض یہ کرنا تھا کہ آقا کریم کا قلب مبارک سینہ چاک کر کے نکالا گیا اور سونے کے برتن میں زمزم کے پانی سے دھویا گیا. تو یہاں پر چند نکات ہیں. سونے ہی کے برتن کو کیوں منتخب کیا گیا؟ معزز سامعین کرام, اللہ کے واسطے خاموش ہو جائیے. کیا آپ شور و غوغا کریں گے تو کیا وہ ذات کا دیدار نہیں ہوگا؟ کریں گے تب بھی ہوگا, نہیں کریں گے تب بھی ہوگا. فرق یہ پڑے گا آپ کے یہ شور و غوغا کرنے سے کہ جو علماء, جو یہ طالبان علوم نبویہ, جو اللہ کے دین کے یہ عالم, جو آپ کو صحیح سبق دینا چاہتے ہیں, صحیح پیغام دینا چاہتے ہیں, آپ کے شور و غوغا میں وہ پیغام دب جائے گا. اور جو بچے دب گئے ہیں, معزز سامعین کرام, ہمارے نبی تو وہ ہیں جو دبے ہوئے کو نکالنے والے ہیں. ہمارے نبی تو وہ ہیں جو بھٹکوں کو ہدایت دینے والے ہیں. آپ کے درمیان جو لوگ دب گئے ہیں, معزز سامعین کرام, ان کو اپنے درمیان سے نکالیے, اپنے درمیان سے نکالیے. وہ بھی آپ کے بھائی ہیں. آقا کی یہ شب کی خوشی میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھیے. اسی رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں مقام قاب قوسین او ادنا میں رب کریم نے آقا کریم سے جو راز و نیاز کی باتیں کہی تھی, اس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے مومن بندوں کے دلوں کو نہ توڑا جائے. معزز سامعین کرام, آپ کے درمیان جو بچے دب گئے ہیں ان کو بہتر طریقے سے خیال کر کے نکالا جائے. دیکھیے, کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اسٹیج سے اعلان کرنا پڑے فلاں کا انتقال ہوگا, نماز جنازہ پڑھنا ہے. خدا کے واسطے ایک ایک بچہ ہمارے لیے امانت ہے. براہ کرم بیٹھ جائیے. آپ اپنے عالم کی بھی توہین کر رہے ہیں, ان کے خطاب ہونے کے لیے آپ خلل پیدا کر رہے ہیں. براہ کرم بیٹھ جائیے, اللہ کا واسطہ. اس طرح حضرت پورے خطاب کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. یہ نظام بیٹھنا چاہیے, اس سے کیا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں. ایک مرتبہ آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہیے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ. تو معزز سامعین کرام, یہ پوائنٹ کی بات ہے. یہ باتیں جو میں سنانا چاہ رہا ہوں شاید آپ کو اس کے علاوہ کہیں نہ ملے, تو سن لیجئے کہ آقا کریم کے قلب مبارک کو سونے کے برتن میں زمزم سے کیوں دھوا گیا. شور و غوغا کو کم کریے. بلاؤ جو بلاؤ. آئیے کیا ہوا؟ جی. دیکھیں, ہر طرف سے شکایت آ رہی ہے, بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے, بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے. براہ کرم جس کو جہاں جگہ مل رہی بیٹھ جائیے. ابھی کچھ دیر میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی آمد ہونے والی ہے. براہ کرم میں آپ سے ایک ایک بچے سے التجا کرتا ہوں, کسی سے بحث نہ کرے, جس کو جہاں جگہ مل رہی بیٹھ جائیے. کب آ رہے ہیں جی مفتی صاحب؟ فون کرو. لیجیے.
ابھی کہاں پر ہیں؟ مضمون پورا ہونے دیجیے. معزز سامعین کرام، آپ اطمینان رکھیں، آنے والی جو ذات ہے وہ آئے گی، آپ دیدار کرو گے. اگر آپ اس شور و غوغا کرو گے تو اتنا خرچہ کر کے اتنے لوگوں کو، مہمانوں کو بلایا گیا ہے، کیا سبق جائے گا؟ معزز سامعین کرام، اپنے درمیان تسلی اور صبر رکھیے. ہمارے آقا کریم نے فرمایا، قرآن پاک میں ہمارا رب فرما رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ عز و جل کی ذات ہے. صبر کریے انشاءاللہ تعالی. تو معزز سامعین کرام، عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر سونے کے برتن میں زمزم کے پانی سے آقا کریم کے قلب مبارک کو کیوں دھویا گیا؟ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سونے کے برتن کو اس لیے اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ سونے کو آگ نہیں گلاتی ہے. چاہے جتنا آگ میں سونے کو گلایا جائے اتنا ہی صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اسی لیے سونے کا انتخاب کیا گیا. دوسری وجہ، سونے کو کوئی بھی زمین، چاہے جتنے دنوں تک زمین کے اندر گاڑ دیا جائے سونا، زمین اس میں تغیر تبدل نہیں کرتی ہے، اس لیے سونے کا انتخاب کیا گیا. تیسری بات، سونے کو ذہب کہتے ہیں. سونے کو ذہب کہتے ہیں، وہ ثقیل ہوتا ہے، دھات میں سب سے بھاری وزن ہوتا ہے اس کا. اور آقا کریم کے قلب پر وحی الہی نازل ہوتی ہے، وہ بھی ثقیل ہے. رب کریم نے قرآن پاک نے فرمایا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. تو ثقیل چیز آقا کریم کے قلب پر اتاری جاتی ہے، اسی لیے ثقیل چیز جو دھات تھی اس سے آقا کریم کے قلب مبارک کو صاف کیا گیا. اور ایک اور وجہ ہے، سونے کو عربی میں ذہب کہتے ہیں. اہل بیت کرام کی توجہ چاہتا ہوں، سونے کو عربی میں ذہب کہتے ہیں، اور ذہب کا معنی اگر اذہاب لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لے جانے والا. اگر یہ معنی لیا جائے تو یہ لفظ اللہ عز و جل نے اہل بیت کے تعلق سے قرآن پاک میں استعمال فرمایا. رب کریم فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، رب کریم کی ذات یہ چاہتی ہے کہ تم سے برائی، تم سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور تم کو صاف اور ستھرا کر دیا جائے. اور دوسری بات یہ، آقا کریم کا پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے براق پر. اب یہاں پر یہ میں بتاتا چلوں، براق کی رفتار کیا تھی آپ نے سنا ہوگا. نگاہ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ براق کی یہ رفتار ہے، رفتار تو براق کی یہ ہے، لیکن معزز سامعین کرام، ہماری نبی کی ذات یہ ہے، ایسے براق پر، ایسی سواری پر جم کر قائم ہو کے بیٹھ جانا، یہ بھی عظمت اور شان والی بات ہے. اگر آپ تیز رفتار میں گاڑی چلائیں گے تو کیا اس پر بیٹھ پائیں گے؟ ہوائی جہاز کی سپیڈ 1000 کلومیٹر کی ہوتی ہے، کیا کوئی بندہ ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھ سکتا ہے؟ اس کے چتھڑے نہیں بچیں گے. اور براق کی رفتار تو 1000 کلومیٹر سے بھی اوپر ہے. جہاں پر نگاہ کا اختتام ہوتا ہے وہاں پر اس کا قدم پڑتا ہے، یہ اس کی رفتار ہے. اب ایسی رفتار پر آقا کریم کی ذات کا جلوہ گر ہو جانا، یہ بھی فضیلت والا ہے، یہی عظمت والا ہے. اب معزز سامعین کرام، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تیز رفتار سواری پر وہ بیٹھتے ہیں تو تیز رفتار سواری کے ہونے کی وجہ سے ان کو نظر نہیں آتا کہ سواری کہاں سے گزر رہی ہے. اور اگر یہ پتہ بھی چل جائے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بغل میں کون کھڑا تھا اور اس جگہ کا نام کیا تھا اور کون کون لوگ کہاں کہاں کھڑے تھے. لیکن الحمدللہ آقا کریم کی وہ ذات ہے کہ معراج کی رات میں براق کی پشت پر سوار بھی ہو رہے ہیں، اور اتنی تیز رفتار سواری پر سوار ہونے کے بعد یہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ایک قافلہ بھٹکا ہوا ہے، اس کا اونٹ فلاں جگہ ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اس کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور یہ بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ ایک سرخ ٹیلا ہے، اس کے قریب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، یہ بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں نا، اگر کوئی سواری کر رہا ہے تو دیکھتا ہے فلانا کھڑا ہے، فلانا بیٹھا ہے. میری نبی کی نگاہ کیسی ہے؟
इतनी तेज रफ्तारी पर सवार होने के बावजूद आकाए करीम इस चीज का मुलाहिजा फरमा रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं कि इन्ना मूसा अलैहिस्सलाम काइमन फी कब्रिही व युसल्ली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, इसका भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। जमीन के ऊपर तो मुलाहिजा फरमा रहे हैं, जमीन के अंदर भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। फिर मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अब ये सवारी अपनी स्पीड से बैतुल मक़दिस जा रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में, इन्ना मूसा फी कब्रिही काइमन युसल्ली, हज़रत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे हैं। ये मुशाहिदा फरमाया। और जब बुराक बैतुल मक़दिस में पहुंचता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी जलवागर होते हैं। ऐसा कैसे हो गया? तो मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बुराक जो सफर कर रहा था वो बुराक की अपनी स्पीड थी, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो बैतुल मक़दिस में जलवा अफरोज हुए वो उनकी नबूवत की अपनी स्पीड थी। फिर उसके बाद मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बैतुल मक़दिस ही का इंतखाब क्यों किया गया? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ही का इंतखाब क्यों किया गया? उसकी भी कई वजूहात। उसकी वजूहातों में से एक वजह यह है कि मस्जिद हराम, मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द के ताल्लुक से कुरान पाक ने फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि वो अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। इन बरकतों की तफसीलात, इनका डिफिनेशन मुफस्सिरीन किराम कुरान में फरमाते हैं बैतुल मक़दिस के आसपास अंबियाए कराम की कबूर हैं, उनकी कब्रें हैं, उससे बरकतें मिलती हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, पता क्या चला? अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों में भी बरकतें होती हैं। आज आपके इलाकों में अगर अल्लाह वालों की कबूर हैं तो उनसे भी बरकतें होती हैं, उनसे भी बरकतें मिलती हैं। और मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, दूसरी वजह यह है कि इस रात में बहुत से अजायबात को दिखाना था। आसमान के अजायबात, अर्श आज़म के अजायबात, सिदरतुल मुंतहा के अजायबात, फरिश्तों के अजायबात, जन्नतों के अजायबात, जहन्नम की चीजें, सारी चीजें दिखानी थी। और वो सारी चीजें आकाए करीम अपनी उम्मत को बताते तो उम्मत ईमान लाती न लाती, झुठला देती। और उम्मतियों में से हर एक की कैपेसिटी नहीं है कि आसमानों में जाके उन चीज़ों, उन अजायबात को मुलाहिजा फरमाए, उन अजायबात को देखे। तो ज़रूरी था कि ज़मीन पर कोई ऐसी जगह पर आकाए करीम की ज़ात को कुछ अजायबात को दिखाया जाए ताकि पहले उन चीज़ों का जिक्र कर दें। और ऐसी जगह हो जिसकी ज़ियारत कुफ़ारे कुरैश में से बाज़ लोग कर चुके हों। बाज़ कुफ़ारे कुरैश में कुछ लोगों ने बैतुल मक़दिस की ज़ियारत भी करी थी, क़िबले अव्वल की भी ज़ियारत करी थी। तो अगर आकाए करीम उनको बताएंगे क़िबले अव्वल ऐसा था, वहाँ पर ऐसा नक्शा था, ऐसे नक्श निगार थे, और वो जानते हैं कि आकाए करीम ने क़िबले अव्वल का सफ़र नहीं किया है, और फिर उसके बाद मजबूरन उनको आकाए करीम की बातों की तस्दीक करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो आसमान की जो चीज़ें हैं, जो अजायबात हैं, उसकी भी तस्दीक उनके लिए आसान हो जाएगी। इसीलिए मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का इंतखाब किया गया। तीसरी वजह कि आकाए करीम ने फरमाया ला तशुद्दुर रिहाल इला सलासत मसाजिद, कि दुनिया में 3 मस्जिदों की तरफ अपने कजाओं को बांधो, 3 मस्जिदों की तरफ सफर करो। ये सफर करना मुस्तहब है बरकत के लिए। एक मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद नबवी, और तीसरी मस्जिद अक़सा। तीसरी जो जगह है वो मस्जिद अक़सा है। तो आकाए करीम को उस आज़मत वाली जगह का दिखा देना भी ये मशीयत इलाही में था कि वो आज़मत वाली जगह जिसका इन 3 चीज़ों में जिक्र है, आपने जिसका जिक्र फरमाया है, उस जगह का मुआयना और मुशाहिदा फरमा ले। चौथी वजह, बैतुल मक़दिस क़िबले अव्वल, ये क़िबले अव्वल है जिसकी तरफ आकाए करीम ने नमाज अदा फरमाई थी। तो इस बात का इजहार और इस बात का इल्म हो जाए कि ये क़िबले अव्वल है, इसलिए क़िबले अव्वल का इंतखाब किया गया। 5वीं वजह, अक्सर अंबियाए कराम ने मस्जिद अक़सा की तरफ हिजरत करी है।
تو آقائے کریم کو وہاں لے جایا گیا تاکہ مسجد اقصی کی طرف ہجرت کرنے کی جو فضیلت ہے اس میں آقائے کریم کا بھی حصہ شامل ہو جائے. اور 2 ہجرتوں میں ایک ہجرت جو مسجد اقصی کی طرف ہے اس میں سارے انبیاء کرام شریک ہیں, اور ایک ہجرت جو مدینہ طیبہ کی طرف ہے وہ آقائے کریم کا خاصہ ہے. معزز سامعین کرام, اور چھٹی بھی وجہ ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں اس آیت کے تحت وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب, اس آیت کی تفسیر میں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ پورے روئے زمین پر قبل اول وہ واحد جگہ ہے جو آسمان کے سب سے زیادہ قریب ہے. تقریباً 18 میل پورے روئے زمین سے سب سے زیادہ وہ بلند جگہ ہے, آسمان کے قریب ہے. اور قبل اول کے جسٹ سامنے اوپر کی طرف پہلے آسمان کا دروازہ ہے جس کا ذکر حضرت کعب نے فرمایا. اس دروازے کا نام ہے مصعد الملائکہ جو قبل اول کے جسٹ مقابل میں ہے, اس لیے قبل اول کا انتخاب کیا گیا. پھر معزز سامعین کرام, اب یہاں پر نمازیں ہوئی, خطبے ہوئے, انبیاء کرام نے اقتدا میں نمازیں ادا فرمائی, اور اکثر اولو العزم جو انبیاء کرام ہیں انہوں نے خطبہ دیا. آقائے کریم نے بھی خطبہ دیا, اس کی تفصیلات علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں کچھ نکات بیان کر رہا ہوں. یہاں سے جو آسمان کا سفر طے ہوا وہ ایک نورانی سیڑھی تھی جو یہاں سے آسمان تک تھی, اور اس کی رفتار براق سے بھی کئی گنا زیادہ تھی. اس سیڑھی سے آقائے کریم نے سفر طے فرمایا. اب اس کے بعد جب اس سیڑھی سے آقائے کریم کی ذات حضرت جبریل امین کے ساتھ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو جبریل امین پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے, کون؟ آپ سن چکے ہیں یہ ساری باتیں. وہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کہ میں جبریل. تو اندر سے آواز آتی ہے, کون آپ کے ساتھ ہیں؟ کہا ہمارے ساتھ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے. کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا بالکل بلایا گیا ہے. کہا مرحبا مرحبا مرحبا. پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اب یہاں پر بھی کئی مراحل ہیں, کئی اشارات ہیں. انبیاء کرام کی آسمانوں میں ملاقات آقا کریم کی ذات سے ہوتی ہے. کہیں پر حضرت آدم علیہ السلام سے, کہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, کہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, کہیں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے, کہیں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے, کہیں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے. ان تمام انبیاء کرام کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. کیوں ہوتی؟ جب قبلہ اول میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرما لی, سب سے ملاقات کر لی, پھر آسمانوں میں یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ پھر آسمانوں میں یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ پھر آسمانوں میں اور اس ترتیب سے کہ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے, دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ابن ابراہیم ابن زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے, تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے, چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. اس ترتیب سے ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ معزز سامعین کرام, شانتی رکھیے. یہ اراکین ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ یہ بیٹھ جائیں. ان کو بیٹھائیے. معزز سامعین کرام, بیان بہت ہی پرلطف ہے لیکن تسلسل آپ لوگ برقرار نہیں کر پا رہے ہیں. میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. جب پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آدم علیہ السلام کو اس حال میں پایا کہ سیدھی طرف جب آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو کچھ ارواح جلوہ گر ہیں. ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام مسکرا اٹھتے ہیں, اور الٹے ہاتھ پر کچھ روحیں ہیں جن کو دیکھ کر آدم علیہ السلام رونے لگتے ہیں. آقا کریم جبریل امین سے فرماتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی مسکرانے کی وجہ کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو روحیں ہیں ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں, اور الٹے ہاتھ کی طرف جو روحیں ہیں ان کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں. جو جبریل امین عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ سیدھے ہاتھ کی طرف مومنین ارواح ہیں، آدم علیہ السلام کے وہ اولادیں جو جنت میں جانے والی ہیں ان کی روحیں ہیں، ان کو مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں۔ اور الٹے ہاتھ کی طرف وہ روحیں ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں جن کے مقدر میں جہنم لکھی ہے، جن کے مقدر میں جہنم میں جانا طے ہے، جب ان کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام ہی سے کیوں پہلے آسمان میں ملاقات ہوئی، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ ان روحوں کا مشاہدہ کرنا یہ پہلے ہی آسمان میں مناسب ہے، کیونکہ کفار کی روحیں پہلے آسمان سے آگے نہیں جاتی ہیں، مومن کی جاتی ہیں، کفار کی نہیں جاتی ہیں۔ تو پہلے آسمان میں یہ آدم علیہ السلام کا ملاقات کا مسئلہ اس لیے رکھا گیا تاکہ یہاں پر مومنین کی روحوں کو بھی مشاہدہ کر لیں اور کفار کی روحوں کو بھی مشاہدہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور لطیف وجہ ہے، معزز سامعین کرام، عوام کی توجہ نہیں ہے تو علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آدم علیہ السلام ہی سے کیوں ملاقات ہوئی؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کی ایک حالت سے آقا کریم کی ایک حالت کو نسبت ہے۔ جنت میں جب آدم علیہ السلام کی تخلیق رب نے فرمائی تو اپنے مقام قرب میں جنت میں آدم علیہ السلام کو رب کریم نے جگہ عطا فرمائی۔ سب کو پتا ہے نا، ہم لوگ ہمارے آبا و اجداد میں سے جن کے ہم اولاد ہیں، آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے نا، اس دنیا میں آئے کس کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے۔ مقام ہمارا کہاں تھا؟ جنت تھی نا، جنت میں سے ہم آئے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے رب کریم نے ہمارے نبی کی ذات کو مکہ کی وادی میں پیدا فرمایا اور کعبۃ اللہ میں مقام قرب میں اپنے پاس جلوہ گر فرمایا، اور پھر انسانوں کے جو شیطان تھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے مکہ کی وادی کو آقا کریم کو خیر بات کرنا پڑا، مکہ کی وادی کو چھوڑنا پڑا اور مدینہ شریف تشریف لے جانا پڑا۔ یہ نسبت تھی۔ اب معزز سامعین کرام، یہاں پر کچھ اور لطیف باتیں ہیں۔ جنت میں آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملات ہوئے تھے تو شیطان بہکانے آیا تھا، تو شیطان پہلے بہکانے کس کے پاس گیا تھا؟ حضرت حوا کے پاس کہ حضرت آدم کے پاس؟ اتنا تو جانتے ہو نا، کس کے پاس گیا تھا؟ حضرت حوا کے پاس گیا تھا نا۔ آج بھی اس کا یہ تسلسل باقی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مزارات پر یہ عورتوں کی بھیڑ کیوں لگتی ہے؟ یہ شیطان صرف عورتوں کو پکڑتے ہیں، یہ درگاہوں پر عورتوں کی اتنی حاضری کیوں ہوتی ہے؟ یہ مخدوم سمنا اور یہ مخدوم میرا داتار کی بارگاہ میں اور ہندوستان کے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں یہ عورتوں کو حاضری کیوں آتی ہے؟ معزز سامعین کرام، شیطان اپنی فطرت پر باقی ہے۔ وہ پہلے بھی عورتوں کے پاس آتا تھا، آج بھی عورتوں کے پاس آتا ہے، وہ اپنی حالت میں نہیں بدلا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کو پڑھاتا تھا نا، فرشتوں کا استاد تھا، تو کہا، رونے لگا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرماتی ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ کہا تمہارے لیے رو رہے ہیں۔ کہا ہمارے لیے رو رہے ہو؟ ہمارے لیے کیوں رو رہے ہو؟ کہا تم کو اس جنت میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے نا، اس لیے رو رہے ہیں۔ کہا اچھا، کیوں نہیں رونا ہے؟ کہا کیوں نہیں رہنا ہے؟ کہا اس درخت کا اگر دانہ کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، اور اللہ نے اس جنت کا دانہ تم پر کھانا منع فرما دیا ہے، اسی لیے تم جنت میں ہمیشہ نہیں رہ پاؤ گے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو کہا اچھا، یہ تو میرا ہمدرد ہے۔ تو کہا تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا اگر آپ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتی ہو تو اس درخت کا دانہ کھانا پڑے گا۔ تو حضرت حوا نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جانا۔ تو فرشتوں کا سردار تھا نا، معلم ملکوت تھا وہ کسی زمانے میں، بعد میں مردود ہوا ہے، تو علم تو تھا اس کے پاس۔ اگر علم روحانیت سے خالی ہو تو یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ درسگاہوں میں پڑھانے والا علم ایک، کتابیں ایک، اور اس سے فارغ ہونے والے جو علماء ہوتے ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آقا کریم نے فرمایا ان الخیر خیار العلماء وان الشر شرار العلماء، اگر بھلائی ہے، بہترین بھلائی ہے تو علماء کی بھلائی ہے، اور اگر برائی ہے
تو بدترین برائی علماء کی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سینہ اگر یہ خون میں جو دوڑنے والا، جسم کی رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے، اگر اس کی پرورش رزق حلال سے ہوئی ہے، یہ سینہ زمین ہے، اگر اس کی پرورش رزق حلال سے ہوئی ہے تو علم کا دانہ اگر دانو گے تو یہ نور بن کے نکلے گا، اور اگر اس کی حرام رزق سے ہوئی ہے اور اس کے اندر علم کا دانہ ڈالو گے تو سڑ جائے گا، بدبو دے گا، کچھ نہیں نکلے گا۔ تو معزز سامعین کرام، معلم ملکوت اس نے تعویل پیش کری، کہا تم کو کہا تھا نا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جاؤ، تم مت جاؤ، ہم جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کچھ اور تھا درخت کا، لیکن مشہور یہ ہے کہ گیہوں کا درخت تھا۔ جنت میں جو گیہوں کا درخت ہے اس کا جو گیہوں نکلتا ہے نا وہ مٹکے کے برابر ہوتا ہے اور گول ہوتا ہے، نشان نہیں ہوتا۔ شیطان گیہوں کے درخت کے پاس گیا اور گیہوں کو توڑا اور اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیے، کہا یہ آدھا تم کھا لینا اور آدھا وہ آئے تو ان کو کھلا دینا۔ اب آپ دیکھو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شیطان جنت میں گیا، آج بھی ان کی اولادوں کے پاس آتا ہے، عورتوں کے پاس آتا ہے، وہ زیادہ شیاطین کی حرکتوں کو فیل کرتی ہیں کیونکہ لطیف مزاج ہوتا ہے، آج بھی ان کے پاس آتا ہے۔ مزارات پر تجربات اس بات کے گواہی ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ عورتوں کو شیطان زیادہ پکڑتا ہے، اسی وجہ سے زیادہ پکڑتا ہے۔ شیطان نے اپنی فطرت نہیں بدلی، پہلے بھی ان کے پاس آتا تھا، آج بھی آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس گیہوں کے دانے کو توڑا گیا، شیطان نے توڑا، لاکھوں مرتبہ اس گیہوں کے دانے کی کاشتکاری کی گئی، لاکھوں مرتبہ اس گیہوں کو زمین پہ بویا گیا، لیکن گیہوں کے اندر اس توڑنے کا نشان نہیں گیا۔ آج بھی وہ گیہوں کے اندر توڑنے کا نشان ہے، اس دانے نے بھی اپنی فطرت نہیں بدلی، دانے نے بھی اپنی حالت اور فطرت نہیں بدلی۔ اور آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا، پھر جو ہوا وہ ہوا۔ کس کے ہاتھ سے کھایا؟ عورت کے ہاتھ سے، حضرت حوا کے ہاتھ سے کھایا۔ آپ لوگ صبح ناشتہ جو کیا ہے، روٹی کس کے ہاتھ سے کھائی ہے؟ عورت کے ہاتھ سے کھائی۔ تو معزز سامعین کرام، نہ شیطان کی حرکتیں بدلی ہیں، نہ اس دانے کی تربیت، نہ اس دانے کی صفتیں بدلی ہیں، نہ انسان کی طبیعت بدلی ہے۔ آج بھی روٹی عورت ہی کے ہاتھ سے کھاتا ہے اور گیہوں کی کھاتا ہے، جو دانہ کھایا تھا ان کے ابا نے وہی دانہ خود بھی کھاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، خیر بتانا مقصد ہے یہاں، وہاں پر جنت میں بھی ہمارے دادا آدم علیہ السلام پر رب نے رحم فرمایا تھا، اس دنیا میں بھی رب کی نوازشیں اسی طرح برقرار ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام پر نوازشیں ہوئیں آج بھی ان کے اولادوں پر ہو رہی ہیں۔ بتانے کی غرض یہ ہے، جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا شیطانی حرکت نے، اور یہ اس سے نسبت ہے ہمارے نبی کو کہ ہمارے نبی کو بھی انسانی شیطانوں کی حرکتوں سے مکہ شریف کو چھوڑنا پڑا، اس لیے پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پھر معزز سامعین کرام، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ابن زکریا رضی اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کیوں ملاقات ہوئی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کو یہودیوں نے پریشان کیا تھا، بہت ستایا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اتنا ستایا کہ شہید کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا پریشان کیا، قریب تھا کہ ان کو قتل کر دیتے، صلیب چڑھا دیتے، سولی پر چڑھا دیتے، لیکن رب کریم کی ذات نے ان کو اٹھا لیا، اور یہودیوں کو شبہ ہو گئے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ عیسیٰ ابن مریم قتل کیے گئے، نہ ان کو صلیب دی گئی، لیکن ان کو شبہ ہو گیا۔ یہاں بھی چند نکات ہیں، ان سے ملاقات کی گئی، ان کی اس ملاقات سے ان کی حالتوں سے آقا کی نسبت ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں آقا کریم کو یہودیوں نے بہت پریشان کیا تھا، حتیٰ کہ جنگ احد میں آقا کریم کو پر پتھر گرانے کی سازش کری
کہ آقا کریم معاذ اللہ اس کے نیچے دب کر دنیا سے رخصت ہو جائیں، شہید ہو جائیں. آج بھی وہ پتھر اسی جگہ اٹکا ہوا ہے، لیکن آقا کریم کی ذات آج بھی دنیا میں مشہور و معروف ہے، آج بھی ان کا فیضان بٹ رہا ہے. معزز سامعین کرام، اور مقام خیبر میں آقا کریم کی ذات کو کھانے کے اندر زہر ملا کے دیا گیا تناول فرمانے کے لیے. آقا کریم نے جیسے گوشت کا لوتھڑا منہ میں رکھا، اپنے دہن مبارک میں رکھا، گوشت نے بتایا یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں. آقا کریم نے اگل دیا. فرماتے ہیں حدیث میں ہے، حدیث کی تصریحات میں ہے کہ آخری ایام میں جب دنیا سے رخصت ہوئے آقا کریم تو اس گوشت کے زہر کے اثر کو اپنے حلق میں محسوس کر رہے تھے آقا کریم، اس لیے نسبتیں تھیں. اب ایک بات اور بتاتا چلوں آقا کے علم غیب پر. آپ بتاؤ، وہابیہ کہتے ہیں آقا کو علم غیب نہیں ہے نا، یہی کہتے ہیں نا، وہابیہ دیابنا کہتے ہیں آقا کو علم غیب نہیں ہے. بتاؤ قرآن نے فرمایا ہے کیا حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا؟ یہ قرآن میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. آپ سب جانتے ہو نا آخری دور میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ جانتے ہو نا؟ کون جانتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ سب جانتے ہو، قرآن میں نہیں ہے، میرے نبی نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. قرآن میں نہیں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، میرے نبی نے بتایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. قرآن میں نہیں ہے کہ سورج پلٹ جائے گا، میرے نبی نے بتایا سورج پلٹ جائے گا. قرآن میں نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت سے پہلے کہ اس روئے زمین پر ایک دین اسلام رہے گا، باقی سارے دین مٹ جائیں گے، میرے نبی نے بتایا دین رہے گا. قرآن میں نہیں ہے کہ اس دین کو جو نافذ کرنے والی ذات دنیا میں جلوہ گر ہوگی امام مہدی ہوں گے، میرے نبی نے بتایا. قرآن نے نہیں بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو کس شہر میں ہوں گے، میرے نبی نے بتایا کہ دمشق میں ہوں گے. قرآن میں نہیں فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو دمشق میں کہاں پر ہوں گے، میرے نبی نے فرمایا کہ دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے. قرآن نے نہیں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب اس دنیا میں نزول فرمائیں گے تو دمشق کی جامع مسجد کی کس مینار پر جلوہ فرما ہوں گے، میرے نبی نے فرمایا کہ پوربی مینارے پر جلوہ افروز ہوں گے. قرآن میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینارے پر نازل ہوں گے، نزول اجلاس فرمائیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی، میرے نبی نے فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. قرآن میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کے جامع مسجد کے پوربی مینارے پر جب اتارا جائے گا تو رات کا وقت ہوگا، صبح کے وقت ہوگا، دن کا وقت ہوگا، کون سا وقت ہوگا، میرے نبی نے فرمایا وہ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کا وقت ہوگا. اور اس کے بعد قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب اتارے جائیں گے تو کیا کہیں گے، وہ فرمائیں گے سیڑھی لاؤ. لوگ کہیں گے آپ وہاں سے یہاں تک چلے آئے، یہاں سے نیچے اترنے میں سیڑھی کی ضرورت ہے، تو فرمائیں گے وہ عالم اسباب نہیں تھا، یہ عالم اسباب ہے، یہاں پر سبب کی ضرورت پڑتی ہے. معزز سامعین کرام، یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بھی سبب کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں وسیلے کے لیے بھی اہل بیت کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے نیک بندوں میں کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کے لیے بھی نیک چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. معزز سامعین کرام، ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو معزز سامعین کرام، یہ آقا کا علم غیب ہے، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. حالانکہ نبی کا جو معنی ہوتا ہے اس کا معنی ہی ہوتا ہے ہی الاطلاع علی الغیب. النبوہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ غیب پر مطلع ہو جانا. یہ ساری چیزیں غیب ہے نا. نماز میں کتنا ثواب ملے گا، قرب قیامت میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، قرآن میں نہیں ہے، ہمارے نبی نے بتایا، یہ علم غیب ہے. پھر بھی یہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے. کتنی سری جرات کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام، وقت بہت مختصر ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا. ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنت میں جانے والا
آخری جنتی کون ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا، یہ بھی فرمایا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اس کی پوزیشن کیسی ہوگی، پہلے کہاں ہوگا، کس کس طریقے سے جائے گا. بڑی لمبی تفصیل ہے، آپ سننے کی موڈ میں بھی نہیں ہیں، ورنہ تو مضمون تو بہت اچھا ہے. بتا دیں یہ ہمارے نبی کا علم غیب ہے، اس نور والے کا یہ علم ہے جس کو سب سے عظیم الشان عجائبات آج کی رات میں عطا کیے گئے ہیں، جس کو سب سے زیادہ اس دنیا کی عجیب و غریب چیزیں آج کی رات میں دکھائی گئی ہیں، جس کو آج کی رات میں وہ مقام عطا کیا گیا ہے جو کسی کو نہیں عطا کیا گیا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. معزز سامعین کرام، آپ کو بتا دوں آج اس نور والے کی اس نورانی رات کے اندر آپ یہ پیغام لے کے جاؤ. الحمدللہ اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ سب جنتی ہیں اور آپ بھی جنتی ہو. اس بات کی صراحت اولیاء کرام کی تصریحات میں آپ سماعت فرماتے جائیں. سنیں گے کہ آخری جنتی کی داستان کیا ہے. آخری جنتی کی داستان کیا ہے میرے نبی نے بتایا. بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی لمبی 3-4 صفحوں پر مشتمل حدیث ہے. وہ آخری جنتی، اس کا نام بھی بتایا، اس کا قبیلہ بھی بتایا. ہمارے آقا کی امتوں میں وہ نہیں ہے. وہ آخری جنتی پچھلے انبیاء کرام کی امتوں میں ہے. پتہ کیا چلا کہ وہ آخری جنتی سے پہلے امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگی. اب اس آخری جنتی کو مقام اور مرتبہ اور حصہ جنت میں کتنا ملے گا یہ بھی سنتے جاؤ. معزز سامعین کرام، حدیث میں ہے، عربی عبارتیں نہیں پڑھوں گا، ترجمہ ہی سماعت فرمائیں. حدیث میں ہے، آقا کریم نے فرمایا ایک جنتی، ایک آخری جنتی، وہ آخری جنتی جس کو جنت میں جانا جس کے تقدیر میں مقدر کر دیا گیا ہے، جب وہ جہنم میں ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا سنا ہے تو بندوں کی سن لیتا ہے، سنا ہے کہ تیری رحمت سے مایوسی کفر ہے، مولا اس جہنم سے آزادی عطا فرما، اس جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما. رب کریم فرمائے گا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے، کہے گا مولا اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، بس جہنم سے آزاد فرما دے. تو اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جہنم سے نکالو. اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. پھر جب جہنم کے باہر وہ آ جائے گا تو ایک عرصہ تک وہ سستاتا رہے گا، فیل کرتا رہے گا، سکون فیل کرتا رہے گا، محسوس کرتا رہے گا. پھر جب وہ تسلی پا لے گا پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا مولا سنا ہے تیری جنت کے سامنے ایک نہر ہے، نہر حیات. ہر جنتی جب وہ جنت میں جائے گا تو نہر حیات میں اس کو کہا جائے گا کہ غوطہ لگاؤ. جب نہر حیات میں وہ غوطہ لگا لے گا تو اس کے اعضاء نور والے ہو جائیں گے، اس کا جسم نور والا ہو جائے گا، اس کی پیشانی نور والی ہو جائے گی. پھر حکم دیا جائے گا آپ جنت میں جاؤ. تو کہے گا مولا اس نہر حیات کا دیدار کرا دے. اللہ فرمائے گا ابھی تم نے کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی دعا نہیں کرو گے. تو وہ عرض کرے گا مولا تو نے تو فرمایا تھا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا میری یہ دعا قبول کر لے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے. فرشتوں کو حکم دے گا اس کو نہر حیات کا دیدار کرایا جائے. پھر وہ نہر حیات کا دیدار کرے گا، ایک عرصے تک دیدار کرتا رہے گا، اس کی ہواؤں کی ٹھنڈک محسوس کرتا رہے گا. پھر اس کے بعد وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا نہر حیات میں غوطہ لگانے کی اجازت دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی تو نے کہا تھا
کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گے؟ تو کہے گا مولا تو نے تو فرمایا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، نہر حیات میں غوطہ لگاؤ۔ وہ نہر حیات میں غوطہ لگائے گا، غوطہ لگانے کے بعد جب نہر حیات سے نکلے گا تو حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ جیسے دانہ اگتا ہے حضرت ویسے وہ انسان اگے گا، اس کے اعضاء دھیرے دھیرے نور والے ہوتے چلے جائیں گے، اور جب تمام اعضاء مکمل ہو جائیں گے تو پھر وہ آواز لگائے گا مولا سنا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی جنت کے دروازے کا دیدار کرا دو۔ تو رب فرمائے گا تو نے کہا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، اب تم یہ کہہ رہے ہو۔ تو کہے گا مولا تجھ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا، اور تو ہی تو پورا کرنے والا ہے، اور تیرے خزانے میں کون سی کمی ہونے والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے جاؤ جنت کے دروازے کا دیدار کرو۔ اب وہ جنت کے دروازے کا دیدار کرے گا، بہت خوبصورت ہوگا، ایک عرصہ تک اس میں محو رہے گا، اس میں گم رہے گا، پھر اس کی تمنائیں جاگیں گی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا مولا اجازت دے دے کہ اندر سے جنت کو جا کے دیکھ لوں۔ یہ اس ذات کی بات ہے جو ہمارے آقا نے فرمایا آخری جنتی ہے، وہ آخری جنتی پچھلی امتوں میں ہوگا، ہمارے آقا کی امت میں نہیں ہے، یعنی اس سے آگے مقام ملنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، آواز کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، شور لگانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ خاموش رہیے، آنے والا آتا بھی رہے گا، آپ تقریر بھی سماعت کرتے رہیے۔ معزز سامعین کرام خاموش رہیے، خاموش رہیے، خاموشی سے بھی سن سکتے ہیں، خاموش رہیے۔ تو معزز سامعین کرام اللہ عز و جل اس کو جنت کی سیر کرنے کی اجازت دے گا، وہ آخری جنتی جنت کی سیر کرے گا، سیر کرنے کے بعد ایک عرصہ دراز کے بعد واپس لوٹے گا اور جنت کے دروازے پر سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اب کیوں نہیں بولتا ہے، اب تو جنت میں داخل ہو چکا ہے، جنت میں جو ایک مرتبہ جاتا ہے وہ جنت ہی کا ہو جاتا ہے، اب کیوں نہیں مانگتا ہے؟ کہا مولا، عرض کرتا ہے مولا تیری جنت کو دیکھا ہے، پوری بھر گئی ہے، جیسے یہ میدان بھر گیا ہے۔ تو وہ عرض کرتا ہے مولا تیری جنت کو دیکھا ہے، پوری جنت بھر گئی ہے، لگتا ہے میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے دنیا کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے مولا دیکھا ہے، بہت بڑی ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے اے میرے بندے جنت تو کہہ رہا ہے بھر گئی، دنیا کا تو نے دیکھا ہے، دنیا جتنی بڑی ہے، جا جنت کے فلاں حصے میں 70 گنا زیادہ، دنیا کے 70 گنا زیادہ تیرے لیے میں نے جگہ رکھی ہے، جا اس پر قبضہ کر لے۔ یہ آخری جنتی کا بیان ہے، یہ آخری جنتی کو جو دیا جائے گا وہ ہے۔ ہم تو آقا کے امتی ہیں، سب سے پہلے آقا کی امت جنت میں داخل ہوگی، اس آخری جنتی سے پہلے ہم لوگ داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ معزز سامعین کرام، اور یہ وہابی دیا بنا کہتے ہیں کہ آقا کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ۔ نماز میں اتنا ثواب ملتا ہے، اتنی کوانٹٹی میں ثواب ملتا ہے، کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے بتایا، قرآن میں نہیں لکھا ہے، پھر بھی نبی کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ۔ معزز سامعین کرام، بات چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا آپ سب جانتے ہو۔ الحمدللہ ہم نبی کی امتی ہیں، ہمارے نبی نے ہم کو بعض ایسے غیوب، بعض ایسے علوم غیبیہ، بعض ایسی غیبی خبریں بتائی ہیں، یہ ساری امت جانتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں ایک دین اسلام آنے والا ہے، ایک مذہب اسلام، مذہب حق کا آنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، تیسرے آسمان میں ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اس سے بھی نسبت ہے۔ کیا نسبت ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا، نکال دیا تھا، پھر وہ مصر میں کی سرزمین پر تشریف لے کے گئے،
مصر پہ ان کو لے جایا گیا, وہاں پر بیچا گیا. پھر رب کریم نے اپنے اس پیغمبر کو حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے مصر کا مالک بنا دیا. پھر اس کے بعد ایسا مالک بنایا کہ رب کریم نے محتاج بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے کہ نہیں حضرت. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے جب وہ بارگاہ میں پہنچ گئے اور جب وہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی, رب انی, قرآن میں ہے اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. اے میرے رب, میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے کہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں اور چاند سورج بھی سجدہ کر رہے ہیں. جب یہ تعبیر پوری ہو گئی تو وہ لوگ شرمندہ تھے کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں. اس حالت کو, اس تیسری حالت کو بھی ہمارے نبی سے نسبت ہے. کیا نسبت ہے؟ ہمارے نبی کو مکہ معظمہ سے نکالا گیا, مدینہ طیبہ میں ہمارے آقا کریم کی ذات جب اگر ہوئی, پھر اس کے بعد یہاں پر جنگیں ہوئی, جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, بہت سے قیدیوں کو گرفتار کیا گیا, بعض لوگوں کو ایسے ہی رہا کیا گیا, بعض لوگوں کو کسی کام کی وجہ سے رہا کیا گیا, بعض لوگوں کو فدیات لے کر رہا کیا گیا. پھر اس کے بعد ہمارے آقا کریم کو فتح مکہ کا موقع عنایت فرمایا گیا. فتح مکہ کا مبارک موقع آیا کہ آقا کریم نے مکہ شریف کو فتح کیا. اور اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو آقا کریم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. اور اعلان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا آج میں تم سے وہی کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے مصر میں کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گناہ نہیں, آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں. اس سے بھی نسبت ہے. معزز سامعین کرام, یہ ہمارے نبی کا تذکرہ ہے, یہ ہمارے نبی کے پیغمبروں کا صدقہ ہے, یہ ہمارے نبی کے علماء کی علم کا مقام ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں. اور ہمارے نبی کا تذکرہ آدم علیہ السلام کی پیدائش میں بھی تھا, آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی تھا, جب آدم علیہ السلام بین الطین والماء تھے تب بھی تھا, جب آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی تھا. آپ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, بتاتا چلوں. حضرت شیخ امام عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ میں لکھا ہے, فرمایا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا, دوران طواف ایک شخص عجیب و غریب ہم سے ملا. ہم نے سوچا اس سے پوچھوں گا کہ یہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے, کہاں سے آیا ہے. تو دیکھا کہ اس کا طواف ہم سے پہلے مکمل ہو گیا. بڑا افسوس ہوا کہ جو پوچھنا تھا وہ پوچھ نہیں پایا. بہرحال ہم نے اپنا طواف مکمل کیا, مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 رکعت نمازیں پڑھیں. پھر اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ وہ آدمی حتیم کے اندر کعبے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے اور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے. یہ کس نے کہا؟ شیخ محی الدین ابن عربی نے. یہ واقعہ ان کا ہے, اور ان کا واقعہ یہ شیخ عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ میں جلد اول میں نقل فرما رہے ہیں کہ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں فتوحات مکیہ میں, اور فتوحات مکیہ سے نقل کیا حضرت امام عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ کی پہلی جلد میں, کہ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا, مجھ کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا اور سلام کیا. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا حضرت آپ ہی سے ملنا تھا. تو ملاقات ہوئی, سلام ہوا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کچھ اپنا نام بتایا. تو میں نے کہا آپ کا نام بڑا عجیب ہے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا میری عمر 1,70,000 سال ہے. محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں اس واقعے کو, اور علامہ عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ میں جلد اول میں یہ واقعہ فرماتے ہیں.
تو محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر 1,70,000 سال ہے، اتنی تو عمر آدم علیہ السلام کو وصال کرے ہوئے نہیں ہوئی. بولیے واقعہ مکمل ہو جانے دیجیے. تو معزز سامعین کرام، تو فرمایا اتنی تو عمر تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے نہیں ہوئی. تو جب انہوں نے یہ کہا، شیخ محی الدین ابن عربی نے یہ فرمایا، تو وہ آدمی کہہ رہا ہے، انہوں نے یہ فتوحات مکیہ میں لکھا، وہ آدمی کہہ رہا ہے میاں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ابھی کل کی بات ہے. تو محی الدین ابن عربی حیرت زدہ ہو گیا کہ پھر آپ کون ہیں؟ کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوق اس زمین پر رہتی تھی میں اس میں سے ہوں. اور کس کعبے کا طواف کرنے آیا ہے؟ وہ کعبہ جو میرے نبی کا قبلہ ہے. پچھلے انبیاء کرام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، ہمارے نبی کا پتہ کیا چلا؟ ہمارے نبی کا چرچا آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تھا. آدم علیہ السلام کی جب پتلا تیار کیا جا رہا تھا، جب ان کی خاک تیار کی جا رہی تھی تب بھی تھا، جب وہ مبعوث ہوئے تب بھی تھا، جب وہ وصال فرما گئے تب بھی تھا. اس کے بعد نبی پیدر پہ انبیاء کرام اور رسول اعظام آتے رہے تب بھی تھا، اور اب بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. معزز سامعین کرام، آپ سے یہ گزارش کری جاتی ہے، یہ دیوار پر جو لوگ چڑھے ہیں یہ اتر جائیں. دیوار پر جو لوگ چڑھے ہیں یہ نیچے اتر جائیں. تکلیف ہو سکتی ہے. قرآن پاک میں رب کریم نے فرمایا وَلَا تَحْلُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُقِ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُقِ. اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. اگر جو دیوار پہ یہ لوگ چڑھے ہیں خدا نہ خواستہ جوش ایمانی یا نعرے بازی میں گر جائیں گے تو حادثہ ہو جائے گا، اسی جلسے پر اثر ہوگا. آقا کے یہ میلاد، یہ نور والے کا یہ جو جلسہ ہے، اس پر یہ داغ لگ جائے گا کہ اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا. ہم ان کفاروں کی طرح نہیں ہیں جن کے جلسوں میں آگ لگ جاتی ہے. ہم ان کفاروں میں سے نہیں ہیں، نہ ان کا طرز اختیار کرتے ہیں کہ جن کی رسومات ایسی ہیں کہ ان کے معبودان باطل اپنی ہی ماننے والوں کو جلا کے خاک کر دیتے ہیں. ہم ان کے رسم و رواج کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں جس میں وہ لوگ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. معزز سامعین کرام، اس دیوار پر جو لوگ چڑھے ہیں وہ اتر جائیں، اور نہیں اتر رہے ہیں تو جو وہاں پر موجود ہیں ان سے یہ عریضہ ہے کہ وہ ان کو نیچے اتار دیں. کیونکہ آقا کریم نے فرمایا انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو ان کی مدد کرو اگرچہ یہ مظلوم ہیں، جوش میں چڑھ گئے ہیں. اب حدیث بول ہی دی ہے تو اس کا مطلب ایک اور ہے، وہ بھی واضح کر دوں. آقا کریم نے فرمایا انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم. اگر مظلوم ہو تو مدد کی جائے. یہ دیوار پر چڑھ گئے ہیں تو ان کی مدد کری جائے. تو یہ تو چلو مظلوم ہیں، ان کی مدد کر دی جائے. ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو ظالم کی مدد ایسی کی جائے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے. آج معزز سامعین کرام، اسلامی معاشرہ تباہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا مرکز بریلی اور ہمارے علماء اور جو مدارس اسلامیہ جو مرکز ہیں، آج وہاں پر اس کی توہین کی جاتی ہیں. آج وہاں پر ان کا تعاون نہیں کیا جاتا. آج طرح طرح کے ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. حکومت بھی ان پر شکنجہ کستی ہے، عوام بھی شکنجہ کستی ہے کہ قیادت عوام کی علماء کیوں نہیں کر رہے ہیں، مشائخ اعظام کیوں نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ یہی عوام ہے. جب قیادت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں آپ مولانا صاحب ہیں، مسجد اور ممبر و محراب تک رہیے، اور جب پھر میدان کا مسئلہ آتا ہے آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں. معزز سامعین کرام، اپنے بھائیوں کی مدد کریے. عرض کر رہا تھا کہ چوتھے آسمان پر آقا کریم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے. اس میں بھی ایک حالت ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے قرآن پاک میں فرمایا گیا مکانن علیہ، کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو رب کریم نے بلند اور بالا مقام عطا فرمایا. تو معزز سامنے کرام، حضرت ادریس علیہ السلام کو اگر رب کریم نے علو مکان عطا فرمایا تو ہمارے نبی کو بھی رب کریم نے علو شان عطا فرمائی. تحریر کا سب سے پہلے علم حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا گیا. کتابت
تحریر خط و خطابت سب سے پہلے نبیوں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد اس حالت کو نسبت ہے ہمارے آقا کریم کی حالت سے، کیونکہ ہمارے آقا کریم نے، رب کریم نے جب ان کو علو شان عطا فرمایا تو آقا کریم نے تمام دنیا کے حکمرانوں کو خطوط روانہ فرمائے، تحریریں روانہ فرمائی، اور کیا فرمایا؟ ایک خط بتا رہا ہوں، حالانکہ مصر کے شعبہ تبلیغ کے اندر ان خطوط کو جن کو آقا کریم نے تحریر فرمایا تھا ان کے بعض اقتباسات کو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں سے ایک خط کے تعلق سے میں بتاؤں گا۔ آقا کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الى ہرقل عظیم الروم اسلم تسلم تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاک ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اسلم من محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ جو اللہ کے رسول ہیں اس کی طرف سے الہ ہرقل عظیم الروم، ہرقل ہرکولیس جو روم کا بڑا بادشاہ ہے اس کی طرف، اسلم تسلیم، ایمان لاؤ محفوظ رہو گے۔ پھر فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ایسے پوائنٹ کی طرف، ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا وبینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، جس پر ہم اور تم متفق ہیں۔ وہ کون سا پوائنٹ ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کریں گے، ولا نشرک به شیئا، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کو آپ بھی مانتے ہو، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، اس پوائنٹ کی طرف آ جاؤ۔ معزز سامعین کرام، یہ آقا کا پیغام ہے۔ آج اگر ہم اسی خط کی برکت سے یہ کہیں کہ تمام خانخواہیں متحد ہو جائیں، آج کے دور میں تمام سنی خانخواہیں آقا کے نام پر، سنی خانخواہیں، ہم کو کیا وہابی سے لینا دینا، تمام سنی خانخواہیں اگر آقا کے نام پر متحد ہو جائیں، تمام علماء آقا کے نام پر متحد ہو جائیں، تمام پیران عظام آقا کی ذات پر متحد ہو جائیں، تمام قائدین آقا کی ذات پر متفق ہو جائیں، تمام مدارس کے بانی اور اس پر پڑھانے والے مدرسین آقا کی ذات پر متفق ہو جائیں، تو معزز سامعین کرام، آج جو قوم جس حالتوں سے گزر رہی ہے وہ حالت سے نہیں گزرے گی۔ آج ہماری قوم پر جو عذاب آ رہا ہے وہ عذاب نہیں آئے گا۔ معزز سامعین کرام، آج اگر ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں یا کوئی عالم تھوڑا سا کام کر لیتا ہے تو وہ پھولا نہیں سماتا۔ شعبہ تبلیغ میں یہ بھی پڑھایا گیا تھا، فرماتے ہیں القوم الآخرون يتعلمون ويزدادون ويبكون ويقولون انهم ينقصون ونحن نبرح قليلا ونفرح كثيرا۔ دوسری اقوام ہیں، یہی یہود و نصارہ ہیں، یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ ہم تو تعداد میں بہت کم ہیں، آپ ہی لوگ آگے بڑھ رہے ہو، اور ہمارا حال یہ ہے کہ نبرح قلیلا، ہم تھوڑے سے کامیاب ہوتے ہیں، ونفرح کثیرا، اور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لو یہ علماء یا اراکین آپ کی اس تنظیم کی برکت ہے، ان کی جدوجہد ہے کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہو رہا ہے، لیکن آپ شور و غوغا کر کے ونفرح قلیلا، نبرح قلیلا ونفرح کثیرا، زیادہ خوش ہو کے اس جلسوں کو برباد کر رہے ہیں۔ بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سے علماء ہیں، بہت سے باہر کے علماء ہیں، کیا سبق لے کے جائیں گے؟ کہ حیدرآباد میں گئے تھے، آقا کا میلاد کا جلسہ تھا، آقا کی شب معراج کا جلسہ تھا، ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں، ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں، نہ ان آوازوں سے فائدہ ہونا ہے، نہ ان آوازوں سے فائدہ ہونا ہے، ہاں جو آنے والا ہے وہ آ رہا ہے، اس کا دیدار اگر آواز کرو گے تب بھی ہونا ہے، نہیں کرو گے تب بھی ہونا ہے۔ آقا کی ذکر کو خاموشی سے آپ نہیں سن سکتے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ شعبہ تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ میں فرمایا گیا ہے نحن نبرح قلیلا ونفرح کثیرا،
ہم تھوڑے سے کامیاب ہوتے ہیں. اتنا بڑا مسلمانوں کا تھوڑا سا جلسہ ہو گیا, ان کو خود کی اپنی ذات پر قابو نہیں ہے. معزز سامعین کرام, یہ دنیا کی حکمرانی, جب تم کو اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے, اپنے جذبات پر تم قابو نہیں پا سکتے, تو ہندوستان کی سلطنت کیسے دے دی جائے, دنیا کی حکمرانی کیسے دے دی جائے؟ جب تم کو اپنی اتنی سے مجمع پر 60-70 ہزار جیسے اس مجمع پر آپ کو قابو نہیں ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیدل پہ بتا رہے ہیں. آپ ہی تو آواز اٹھا رہے تھے لاک ڈاؤن میں اور اس کے بعد کے زمانوں میں کہ علماء قیادت نہیں کر رہے ہیں. کیا سن رہے ہو آپ ان کی علماء کی زبانیں؟ ادھر سے ایک عالم کھڑے ہو کے اپنی تمکنیت, اپنی مکان, اپنی جگہ کو چھوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہے خاموش ہو جاؤ. سن رہے ہو آپ؟ خطاب کرنے والا آپ کو کہہ رہا ہے خاموش ہو جاؤ. ہمارے لیے نہیں, آقا کے ذکر کو سننے کے لیے خاموش ہو رہے ہو آپ. معزز سامعین کرام, اس دنیا کی حکمرانی آپ کے حق ہونے پر نہیں دی جائے گی. آپ اگر حق پر ہو تو ضروری نہیں کہ دنیا کی حکمرانی آپ کو دے دی جائے. آقا کریم کے بعد صحابہ کرام کو اس حکمرانی کو دیا گیا. دنیا کی لیڈنگ کو, ورلڈ لیڈنگ صحابہ کرام کو دی گئی. پھر اس کے بعد اور صحابہ کرام سے پہلے بابلون کو, بابل کے لوگوں کو دی گئی. وہ حق پر نہیں تھے لیکن ان کو دی گئی کیونکہ ان کے اندر قوت تھی, طاقت تھی. صحابہ کرام کے اندر پھر حق آیا اور قوت تو طاقت تو تھی, پھر ان کو دی گئی. اور اس کے بعد آج کے دور پر آپ جانتے ہیں تجربہ اس پر گواہی دیتا ہے, تجربات اس بات کی گواہی دیتے ہیں آج دنیا کی طاقت یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے مذہبی جلسوں میں سکون ہوتا ہے, ایک ترتیب ہوتی ہے, ایک ڈسپلن ہوتا ہے. آپ کا یہ جلسہ ہے, ادھر سے لوگ کھڑے ہیں, ادھر لوگ کھڑے ہیں, یہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں. کبھی علماء کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ, کبھی وہ منتظمین کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ. آپ ہیں بیٹھنے کا نام نہیں رہ رہے. آپ کو قیادت دے دی جائے, آپ کو قیادت دی جائے گی تو ہماری خانقاہ کا سکہ چلنا چاہیے, ورنہ سب پر فتویٰ جاری کر دیا جائے گا. ہمارے مدرسے کی سند معتبر ہونی چاہیے, ورنہ سب کو خارج کر دیا جائے گا علمیت سے. معزز سامعین کرام, اپنے اندر وہ بھاری پن پیدا کرو, اپنے اندر وہ شوق اور جذبہ پیدا کرو. اور شوق اور جذبہ پیدا کرنا یہ تو آسان ہے, بچہ بھی تھوڑا سا بھڑکاؤ تو بھڑک جاتا ہے. اصل ہے جہاں بینی, کارے جہاں بینی, یہ اصل چیز ہے. معزز سامعین کرام, معاملات کو دیکھنا, سنجیدگی میں رہنا, اپنی قوم, اپنے علاقے پر, اپنی پاپولیشن پر آپ کا کنٹرول ہونا. آپ جانتے ہیں ہمارے مدرسوں کا ان کی طلبہ پر اور ان کے علاقوں پر کنٹرول نہیں ہے. خالی علماء ذمہ دار نہیں ہیں, قیامت میں ہر علاقے کے لیڈر سے پوچھا جائے گا. خانخواہوں میں اگر خانخواہ والے اپنے مریدین میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ایسا کر لیا جائے, ان کا کنٹرول نہیں ہے. جتنے بھی دارالافتاء ہیں اگر وہاں سے فتاوے جاری کر دیے جائیں کہ ان چیزوں پر عمل ہونا چاہیے. آقا کریم آج کی رات میں نمازوں کو لے کے آئے تھے نا, اتنی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے اتنی مرتبہ ان کو, آقا کریم کو اللہ کی بارگاہ میں روانہ فرمایا کہ حضرت آپ پھر سے جائیے, نمازیں کم کر کے آئیے, آپ کی امت اس کی استطاعت نہیں رکھتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تفسیرات میں ہیں, محدثین فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 3 نمازیں فرض تھیں, فجر, ظہر, مغرب, اور تینوں نمازیں 2-2 رکعت تھیں. پھر بھی وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر پائے, اس لیے وہ کہہ رہے تھے. لیکن الحمدللہ آقا کریم کی جیسی ذات افضل ہے ویسے قرآن تمام کتابوں میں افضل ہے. آقا کریم کی ذات جیسے افضل ہے ویسے آقا کریم کی امت تمام امتوں میں افضل ہے. آپ خیر الامم ہو, آپ وہ قوم ہو کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. آپ وہ قوم ہیں, آپ وہ امت ہیں کہ اناجیلہم فی صدورہم, ان کی مذہبی کتابیں ان کے سینوں میں ہوگی. یعنی کتنے حفاظ اس اسٹیٹ پر جلوہ گر ہیں. پچھلے انبیاء کرام میں, ان کی امتوں میں سوائے حضرت عزیر کے ایک بھی ایسا امتی نہیں تھا کہ ان کی مذہبی کتابیں ان کے سینوں میں تھیں. ہمارے آقا کی یہ امت کی خصوصیت ہے کہ اناجیلہم فی صدورہم, ان کی مذہبی کتابیں ان کے سینوں میں ہیں. دور بدلا, زمانہ بدلا, سلطنتیں بدلی,
طرز و تحریر بدلا، لیکن جس طریقے سے قرآن آقا کریم کے زمانے میں حفظ کرایا جاتا تھا آج بھی حفظ کرایا جا رہا ہے. جس طریقے سے اس زمانے میں قرآن کو حفظ کیا جاتا تھا آج بھی حفظ کیا جا رہا ہے. یہ قرآن معزز سامعین کرام ہمارے اس نور والے نبی کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. معزز سامعین کرام، تو آپ آج موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہونے والا ہے. آپ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھو. آپ اس بات اور اس کے بعد ایک بات اور سن لو، یہ جلسہ جتنے بھی وقت پر چلے گا فجر کی نماز سب پڑھو گے انشاءاللہ تعالی. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون پڑھے گا. کم سے کم آج رات میں جو نور والا جو اہم پیغام لے کے آیا وہ نماز ہے. نماز تو الحمدللہ ہم پڑھیں گے. معزز سامعین کرام، اگر آپ آقا کی پیغامات پر عمل نہیں کریں گے تو کیا مقصد ہے علم کا؟ کیا مقصد ہے خانقاہوں میں بیٹھ کر یا ہو یا ہو یا ہو کا نعرہ لگانے کا؟ کیا مقصد ہے درسگاہوں میں بیٹھ کر قال اللہ وقال الرسول کی صدا لگانے کا؟ کیا مقصد ہے اسٹیج پر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر آپ کو دین کی باتیں بتانے کا؟ کیا مقصد ہے علماء کے آنے کا؟ آپ جانتے ہیں علماء کو کسی علاقے میں بھیجا جاتا ہے، رب کریم کی مشیت اور اس کی تدبیر کیسے کار فرمائی کرتی ہے. اگر کسی قوم میں اصلاح پیدا کرنی ہوتی ہے، عارفین نے فرمایا ہے کہ کیسے پہچانو گے کہ فلاں قوم تنزل پر جا رہی ہے اور فلاں قوم ابھر رہی ہے، فلاں قوم پر زوال آ رہا ہے اور فلاں قوم ابھر رہی ہے، کیسے پہچانو گے؟ ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا جس قوم کے اندر علماء، مدبرین، مصلحین یہ سب پیدا ہونے لگے نا تو سمجھ جاؤ کہ وہ قوم ترقی کرنے والی ہے. اور جس قوم کے اندر گدھے پیدا ہونے لگے، بیوقوف پیدا ہونے لگے، سمجھ جاؤ وہ تنزلی پر جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں آج کے زمانے میں حکمران لوگوں میں عجیب عجیب لوگ ہیں. ان کی عقل کا پتہ نہیں، ان کی گفتگو کا کوئی تال میل نہیں، سب گدھے ہیں. اس سے پتہ چل رہا ہے کون سی قوم کو رب کریم کی مشیت میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ کون سی قوم زوال پذیر ہونے والی ہے اور کس کا پرچم بلند ہونے والا ہے. آخری وقت تک انشاءاللہ تعالی ایسا وقت آنے والا ہے کہ اسلام کا پرچم بلند ہونے والا ہے، دین اسلام کا پرچم بلند ہونے والا ہے، احکامات اسلامی پر مضبوطی سے عمل پر آئی ہونے والی ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ امت محمدیہ کا ایک بندہ ایسا کھڑا ہوگا، اس کا ذکر بھی قرآن، اس کا ذکر بھی بزرگوں کی کتابوں میں ہے. ایسا بندہ کھڑا ہوگا، اس سے کہا جائے گا تم اللہ کی راہ میں ایک سجدہ کر رہے ہو، دوسرا سجدہ نہ کرو. وہ کہے گا نہیں، دوسرا سجدہ کروں گا چاہے دنیا کی آدھی دولت دے دی جائے. معزز سامعین کرام، یہ آپ کی تربیت چل رہی ہے. آپ کی تربیت رب کریم نے کسی دوست کے ہاتھ میں نہیں دی، کفار اور مشرکین کے ہاتھوں میں دی ہے، جہاں کہیں کسی صورت میں بھی رعایت نہیں ہے. جب تک آپ سیدھے راستے پہ چلے نہیں آؤ گے، جب تک کہ آپ کے علماء، آپ کے پیر، آپ کے قائدین صحیح راہ پہ نہیں آ جاؤ گے، آپ کی یہ ماردار اور آپ کی یہ تربیت جاری رہے گی. آپ کو دنیا کی لیڈنگ کرنی ہے، آپ کو دنیا کی حکمرانی کرنی ہے، آپ کو دنیا کے سفید اور کالے ہونے کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کو مشرق و مغرب میں حکمرانی کرنی ہے، تو آپ کی تربیت بھی ویسی ہونی چاہیے. تو دنیا کے چاروں کونے پر کہیں فلسطین میں تربیت کا میدان برپا ہے، کہیں ایک اور چائنا کے اندر تربیت کا میدان سجا ہوا ہے، کہیں روس کی وادیوں میں تربیت کا میدان سجا ہوا ہے، کہیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تربیت کا میدان سجا ہوا ہے. آپ کی تربیت ہو رہی ہے. معزز سامعین کرام، اللہ کی راہ پر آ جاؤ گے آپ کے اندر پھر وہ لوگ پیدا ہوں گے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آپ وہ گل عیرا وہی تبریز ہے ساقی. معزز سامعین کرام، وقت آ رہا ہے کہ آپ کے اندر بھی غازی پیدا ہونے والے ہیں، غزالی پیدا ہونے والے ہیں، سنانی پیدا ہونے والے ہیں، بلکہ
میں اپنے جوش ایمانی سے کہہ رہا ہوں، اپنی بصارت ایمانی سے کہہ رہا ہوں، غزالی سے بھی بڑھ کر غزالی پیدا ہونے والے ہیں، خالد ابن ولید سے بھی بڑھ کر مجاہدین پیدا ہونے والے ہیں۔ تبھی تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں معلوم کہ میری امت کا اول حصہ افضل ہے کہ یہ آخری حصہ افضل ہے۔ ایسے مجاہدین پیدا ہونے والے ہیں، ایسے اللہ والے پیدا ہونے والے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے معزز سامعین کرام، ہم نے رویا میں خواب میں اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو آنے والے ہیں، جب وہ چلیں گے تو زمین تھرا اٹھے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پیلی بھیت کی سرزمین پر شاہ جی محمد شیر میاں سے فرمایا کرتے تھے، ملنے آتے تھے تو شاہ جی محمد شیر میاں فرماتے تھے پیلی بھیت والو، ایک سلطنت کے ماتحت تم سو گے، صبح تم کو اٹھانے والی جو آواز ہوگی وہ مسلمانوں کی گھوڑوں کی ٹاپیں ہوں گی۔ آپ اپنے اندر وہ لیاقت پیدا تو کرو، لیڈنگ کی لیاقت پیدا کرو۔ اعلان کریے، گاڑی پھنسی ہے۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر کا مظاہرہ کیجئے، اطمینان سے رہیے۔ حضرت بالکل ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ سامنے کچھ ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی ہے، تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ذرا گاڑیوں کو ذرا سا ہٹا لیجئے تاکہ حضرت کی گاڑی اندر آسانی سے آ سکے، اور آپ لوگ بالکل محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں۔ حضرت بہت تھکے ہوئے ہیں، طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے اور جاگے ہوئے بھی ہیں، تو آپ ان کو زحمت نہ دیں، ان کو بسہولت سٹیج پر آنے کے لیے راستہ فراہم کریں برائے مہربانی۔ گاڑیاں جس کی بھی ہیں ذرا سا ہٹا لیں، حضرت کی کار آنے میں دشواری ہو رہی ہے، اور جب گاڑی اندر آ جائے تو برائے مہربانی آپ لوگ گاڑی پر ٹوٹ نہ پڑے، بلکہ آپ احترام اور کے ساتھ اہتمام کیجئے، اور والنٹیئر سے بھی گزارش ہے کہ وہ راستہ بنائیں، اور موبائل فونز اپنے اپنے حفاظت سے رکھیے۔ بعض مرتبہ کچھ ایسے ناعاقبت اندیش ایسے موقعوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ایسے چوریاں کرتے ہیں۔ گزشتہ ہمارے پروگرامز میں ایسے کئی ایگزامپلز ہوئے ہیں، تو برائے مہربانی اپنے اپنے موبائلز محفوظ رکھ لیں، اور حضرت کو آنے کے لیے برائے مہربانی جگہ کھولیں۔ والنٹیئرز حضرات پورے گروپس کے پلیز بی ایکٹیو۔ معزز سامعین کرام، آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کر نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے چوتھے آسمان میں حضرت ادریس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک جو سفر کیا آقا کریم نے، وہ فرشتوں کے پروں پر کیا، اور ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل امین کے بازو پر کیا، اور سدرۃ المنتہا سے مقام مصطفی اعلیٰ اور عرش اعظم تک رف رف پر کیا، اور اس کے بعد آقا کریم کی ذات خود ہی آگے سفر پر گئی۔ کتابوں میں آ رہا ہے، تفسیرات اور تصریحات میں آ رہا ہے کہ جتنا مسجد حرام سے اور عرش اعظم تک جتنا سفر کیا تھا مختلف سواریوں کے ذریعے، آقا کریم نے جب ایک قدم اٹھایا وہ سارا سفر اتنا جتنا اب تک کیا تھا وہ ایک قدم میں کر دیا۔ اور سامنے سے رب کریم ارشاد فرما رہا تھا، ادنو یا محمد، اے میرے حبیب اور قریب آ جا۔ کتابوں میں تفسیرات میں آ رہا ہے 70,000 مرتبہ یہ صدا آئی تھی۔ ہر قدم پر آقا کریم نے قدم اٹھایا ہے، ہر صدا پر قدم اٹھایا ہے، اور اس کے بعد آقا کریم کی ذات وہاں پر آقا کریم کی ذات وہ مقام قاب قوسین او ادنا پر پہنچی ہے، اور اس کے بعد رب کریم سے خطاب فرمایا۔ عارفین فرماتے ہیں آقا کریم نے رب کریم سے جو معراج فرمائی ہے 34 مرتبہ مواہب لدنیا میں، عارفین فرماتے ہیں 34 مرتبہ معراج فرمائی ہے، لیکن اس 34 مرتبہ میں ایک مرتبہ جسم اور جسمانیت کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک تعالی ہم سب کو ان سفروں کی برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ رب کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے،
آقا کا نور عطا فرمائے، آقا کی محبت عطا فرمائے، مولا اپنا شوق لقاء عطا فرمائے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے دلوں میں احکام اسلام کی مضبوطی سے، وہ احکام اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنے کی لگن عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے اسلام کو رب کریم عزت عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک الکفار والمشرکین وجميع اعداء الاسلام والملة والدين، اللهم ارزقنا علما نافعا كاملا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وعيشة راضية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تشمت اعدائي بدائي، اللهم اجعل القرآن الكريم شفائي ودوائي، اللهم انا العليل وانت المداوي، انت ثقتي ورجائي، اللهم اجعل حسن ظن بك شفائي، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وزخرة ليوم حشرنا ونشرنا وذهاب همومنا وغمومنا وذنوبنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك الكفار والمشركين وجميع اعداء الاسلام والملة والدين. رب کریم اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما. رب کریم عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری مکتبوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری خانخواہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مسلمانان اہل سنت کی حفاظت فرما. رب کریم ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی مستقبل کی حفاظت فرما. رب کریم فلسطین کی مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بلبلہ فرما، مسلمانوں کا بلبلہ فرما. وصلی اللہ تبارک تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.